بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا سبق قصص القرآن کے حوالے سے جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 43 بار آیا ہے۔ کہیں پر بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کہیں پر اختصار کے ساتھ آیا ہے، اور ایک سورت تو 29ویں پارے کی سورہ نوح تو حضرت نوح علیہ السلام ہی کے اسم گرامی پر مشتمل ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کوئی واقعات کی کتاب نہیں کہ اس میں واقعے کو آغاز سے اختتام تک اسی ترتیب سے ذکر کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جس وقت جو مصلحت اور ضرورت سمجھی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ہم 6 علمی نکات کے اندر سمجھیں گے۔ پہلا نکتہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو وعظ و نصیحت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے قوم بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ 5 بڑے بڑے بت تھے جن کی پرستش کرتی تھی، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، لہذا اللہ کو ایک جان کر اس کی عبادت کرو۔ تو قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا کہ اگر واقعی اللہ نے پیغمبر بھیجنا تھا تو یا تو وہ فرشتوں میں سے ہوتا یا انسانوں میں سے کوئی خاص امتیاز رکھتا۔ خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ نوح علیہ السلام نے بتلایا کہ بھائی فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ تو ہم جنس نہ ہوتا، تو ہم انسانوں کے لیے ان کی نقل کرنا مشکل ہو جاتا۔ البتہ انسانوں میں سے جو امتیازات قوم نے کہے کہ مال دولت کے اعتبار سے بڑا ہوتا، عہدوں کے اعتبار سے بڑا ہوتا یا نسب کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبی کی خصوصیات نہیں۔ نبی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ نبی اللہ کے احکامات کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ کے احکامات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا۔ اور یہ اللہ پاک نے یہ خصوصیات مجھ میں رکھی ہیں، باقی میں تم سے کسی مالی فائدے کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ جو دعوت ہے یہ تقریباً 950 سال تک جاری رہی۔ قوم کو سمجھاتے قوم نہ مانتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے لمبے عرصے میں اگر ایک سال پر بھی ایک بندے کو تقسیم کیا جائے تب بھی پورا نہیں ہوتا۔ 100 سال، 950 سال میں کتنے بندے نے اسلام قبول کیا؟ 80 افراد نے اسلام قبول کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ دوسرا علمی نکتہ، چونکہ یہ واقعہ آپ کے سامنے گزرتا رہتا ہے تو میں اہم واقعات، اہم نکات پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ دوسرا اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر جب اس قوم نے نہ مانا اور اللہ پاک نے وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتلایا، اے نوح یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، اور کیا بد دعا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یعنی اس بد دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ لیکن یہ اس وقت مانگی ہے جب 950 سال دعوت دے کر اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ اس قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ تب وقت کے نبی نے بد دعا کی ہے۔ اس لیے ہمیں یعنی نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے زمانے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم
تھکے نہ دین کے کام میں. ایک کام کیا ہے تو ہم اسی کے منتظر رہے کہ ہمیں فوراً نتیجہ مل جائے، ایسا نہیں. 950 سال دعوت اور پھر بددعا دینا. یہ اگر ہم نوح علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لے لیں تو کتنے لمبے عرصے دعوت دی پھر بھی بددعا نہیں کی. جب اللہ کی طرف سے واضح ہو گیا کہ ابھی ایمان لانے والے نہیں تب بددعا کی. تو اس لیے ہمیں جہد مسلسل کا جو ہے سبق ملتا ہے نوح علیہ السلام کی اس دعوت والی زندگی میں. بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب کشتی بنائیں. اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. اس کشتی کے 3 خانے رکھے گئے. پہلے خانے میں جانور، دوسرے خانے میں انسان، تیسرے خانے میں پرندے. اور اس کو تارکول سے یوں کر دیا گیا کہ اس میں پانی سرایت نہ کرے. بہرحال بند کیا. یہ کتابوں سے ملتا ہے. قرآن کریم اتنا ہے کہ کشتی بنائی گئی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی، اب جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم والے آتے اور دیکھتے تو 2 قسم کا مذاق کرتے. ایک تو یہ کہتے کہ ابھی تو دعوت دیتے تھے اور اب بڑائی بن گئے، اور دوسرا تانے یہ دیتے تھے کہ دیکھو پانی تو ہے نہیں اور اتنی بڑی کشتی گویا کہ جہاز بنا رہے تو یہ چلے گی کیسے. تو نوح علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے کہ اب تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا تو پھر ہم تمہارے ساتھ مذاق کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائے. تو جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو سوار نہیں ہوئے وہ اس طوفان نوح میں غرق ہوئے. اب آ جاتی ہے بات حضرت نوح علیہ السلام. تیسرا نقطہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو قرآن کریم میں ذکر ہے درخواست کی کہ اللہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. جب کشتی پر سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. بیٹا سوار نہیں ہوا، غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا. اللہ نے اس پر تنبیہ کی. اب نوح علیہ السلام اور کہا کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. اب سوال ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے صرف درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یعنی الگ تھلگ تھے. اب نوح علیہ السلام میں سمجھ رہے تھے کہ عذاب کافروں کو آئے گا، جو ان سے الگ ہو گئے اس کو نہیں آئے گا. اس وجہ سے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میرا بیٹا تھا، وہ تو اس کو تو بچنا چاہیے تھا، وہ کیوں غرق ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انہی میں سے تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے. اب گھر والوں میں بیٹا بھی آتا ہے یعنی عام فہم کے مطابق، لیکن نوح علیہ السلام نے اسی لیے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تو میرا بیٹا تھا. ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے بیٹا نہیں تھا، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. تو امید ہے کہ اشکال حل ہو گیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، بچنا چاہیے تھا، وہ غرق کیسے ہو گیا؟ یعنی آپ کا وعدہ تھا، گویا کیوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا بچانے کا، پھر وہ غرق ہو گیا. تو اللہ نے اس پر تنبیہ کی کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، آپ اس بات کو سمجھیے. چنانچہ نوح علیہ السلام جب فوراً متنبہ ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس معمولی لفظ کو اللہ نے درگزر کر دیا، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اب اندازہ لگائیں کہ نبی، وقت کے نبی کا بیٹا اگر وہ عمل صالح سے نکل جائے، ایمان سے نکل جائے تو وہ گھر والوں میں سے نہیں ہوتا. تو اس لیے اصل چیز عمل ہے جو کل قیامت کے دن کام آئے گی. چوتھا علمی نکتہ، اب یہ طوفان نوح جو آیا تھا یہ پوری دنیا پر آیا تھا یا خاص جگہ جو دجلہ اور فرات کے درمیان نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس پر آیا تھا؟ تو اس میں 2 رائے ہیں. پہلی رائے تو یہ ہے کہ جو ہے مطلب یہ پوری دنیا پر آیا تھا. اس رائے کی دلیل اس آیت سے پکڑتے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے جو طوفان نوح کا واقعہ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں. اگر پوری دنیا میں نہیں آیا تھا تو پوری دنیا کے لوگ کیسے جانتے ہیں؟
بہرحال دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے درمیان آیا تھا، البتہ اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کی آبادی صرف اتنی تھی، اس لیے کہ آگے جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافت سے چلی دنیا میں. تو اس لیے بہرحال اگر پوری دنیا پر بھی تصور کر لیا جائے تب بھی، اور اگر اس علاقے پر بھی کر لیا جائے تب بھی، خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس کے بعد، طوفان نوح کے بعد اگر نسل چلی ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے. اور طوفان نوح پوری دنیا پر آیا یا اس وقت کل آبادی ہی وہ تھی، دونوں رائے ہیں. تو بہرحال یہ نقطہ آپ کے سامنے آ گیا. پانچواں نقطہ، نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو یاد رکھیے کہ 40 سال میں نبوت ملی اور 950 سال دعوت کا زمانہ. جی 990 سال ہو گئے، اور اس کے بعد 60 سال حیات رہے جی اپنے قوم کے ساتھ جو بچ گئے تھے. تو اس طرح 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا زمانہ بنتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتلائی، قرآن کریم میں ذکر ہے وفارت تنور، تنور جوش مارنے لگا. جب یعنی جوش مارنے لگے تو یہ علامت بتلائی گئی تھی کہ اس وقت یہ علامت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. اب فارت تنور سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں مفسرین کے، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ تنور عام تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، یعنی اگر اس تنور سے بھی پانی ابلنے لگے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھ لینا کہ قوم کو عذاب آ رہا ہے، لہذا اپنے ایمان والوں کو آپ کشتی میں سوار کر لینا. دوسرا قول یہ ہے کہ تنور سے مراد زمین ہے، یعنی زمین ابلنے لگے، چونکہ ویسے عام طور پہ زمین سے اس طرح پانی نہیں آتا، تو زمین ابلنے لگے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ قوم نوح پر عذاب آنے کی گھڑی ہے، لہذا اپنے ایمان والوں کو سوار کریں. چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو سوار کیا. 40 دن 40 رات جی کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے پانی ابلتا رہا، کوئی درخت کوئی چیز نہیں بچی روئے زمین پر. یعنی اگر دونوں اقوال میں سے کسی کو بھی لیا جائے کہ جو بچ گئی ہو سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں میں سے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور جو ہے یہ آرمینیا کے علاقے کے قریب کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ ٹھہری. اللہ نے پھر حکم دیا پانی کو، زمین سے کہا کہ تم واپس لے لو، آسمان تھم گیا اور پھر قوم نوح دوبارہ سے آباد ہوئی. تو بہرحال قرآن کریم میں اس واقعے کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا، تو میں نے اختصار کے ساتھ جو ممکن ہو سکا آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.